حضور نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہے وہ، کیوں جی پوری دنیا دا نظام حضور نے بیان کیتا، میری امت نے کیویں رہنا ہے، دوسریاں قوماں نال کیویں رہنا ہے، کیوں جی مرداں کیویں رہنا ہے، عورتاں کیویں رہنا ہے، امن نال کیویں رہنا ہے، سکون نال کیویں رہنا ہے، کیوں جی عورتاں دے کتنے حقوق ہیں، مرداں دے کیڑے حقوق ہیں، سود کیویں ختم کرنا ہے، کیوں جی تے خون بہانا کیویں نہیں، کیوں جی نمازاں کیویں پڑھنیاں، روزے کیویں رکھنے، حج کیویں کرنے، زکاتاں کیویں دینیاں، کیوں جی کالے نو چٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں، چٹے نو کالے ہوتے کوئی نہیں، کیوں جی عربی نو اجمی تے کوئی نہیں، اجمی نو عربی تے کوئی نہیں، ہاں جنہیں میرا کلمہ پڑھا انہوں رب شانہ دے دے گا۔ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ الا حضور نے الا دا مطلب ہے ستے ہوئے نو جگانا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر۔ معنی یہ تھا کہ اب اس کے بعد میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ صحابہ کے لیے یہ موت سے کم نہیں تھے الفاظ، لیکن صحابہ صبر کر گئے، صدیق اکبر رو پڑے تھے، باقی صحابہ صبر کر گئے۔ فرمایا یہ تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، حرمت فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، بالکل دوسری دی عزت آبرو مال نہیں ظلم کرنا، ایویں تواڈے واسطے محترم ایک دوسری دی عزت آبرو مال، جس طرح اج شہر تو حرمت والا ہے، اج یہ دن حرمت والا ہے، کیوں جی فرمان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، فستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، چنگے اعمال کر کے آنا۔ حضور نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے بعد گمراہ نہ ہونا، کیا یضرب بعضکم رقاب بعض، میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، یہ گمراہ تباہ ہو جاؤ گے۔ آگے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، شادیاں تے کہنے جی کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے نال، میں تو نکاح پڑھانے چھڑ دیتے، میں مسیتی صرف بہندا ہوں، مسلمانوں دیا شادیاں ہوندیاں، توبہ توبہ اللہ دی پناہ کروڑ واری پناہ۔ حضور نے خود بھی شادیاں فرمائیاں، صحابہ نے بھی کیتیاں، حضور نے اپنی صاحبزادیاں دی بھی شادیاں فرمائیاں، صحابہ نے بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دی شادیاں کیتیاں، لیکن تسی کوئی انوکھیاں ہی شادیاں کر رہے ہو آج کل، کوئی نہ شرم نہ حیا نہ دوپٹے نہ کوئی جناب کوئی غیرت نہ کوئی بات ہی کوئی نہیں، کیا ہے مسلمان کو دسو نا، سانو بھی دسو ایک کیڑی شادی ہے جدے تے عورتاں دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، گانے چل رہا ہے، بچیاں باپ دے سامنے نچ رہی ہیں، دادرے پوترے مامے اتھے ویکھ رہے ہیں تماشے، تسی جانا کیڑے پاسے چاہندے ہو؟ حضور دا دین کنڈ کر کے جانا چاہندے ہو؟ مولانا جی دین پڑھنا ہی نہیں، آنا ہی کوئی نہیں، انگریز انہاں نوں لا گیا نوکریاں چ، انگریز جہاں سی نا اتنے بڑا چلاک آیا، انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لی سی، وہ جب نوکری واسطے بلاندا سی نا نوجوانوں، کہندا مسجد جاتا ہے، وہ کہندے سی نہیں میرا بابا جاتا ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے 1857 تو بعد پھر انہیں چال چلی، پھر وہ کہندا سی یہاں تو کام ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لی نا انگریز، وہ کہتے نہیں وہ بابا پڑھتا ہے میرا، یعنی میں نہ مسیتی جانا، انگریز کہتا ہے گڈ، کہتا اینو ملازمت دیو، نہ یہ مسیتی جانا ہے تو بابا مسیتی جانا تے دا بابا نمازاں پڑھتا، انگریز انہوں نے غلامی دے گیا، بشک ساریاں مسجداں لاہور دے نہیں پورے پاکستان دیا مسجداں دا سروے کرو، سویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا، نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہوں، یہ انگریز نے غلامی دی، نماز واسطے مجالے اٹھن انہاں کو ٹائم ہی کوئی نہیں، ہون گے تے دھوتی اور تے کرتا اور جی ترکے کپڑے نہ نماز پڑھنا آ جان گے، تے جدوں دفتر جانا ہویا تو جناب بوٹ پالش جناب تے کہا جا رہا ہے سارا دن یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، وہ دے سامنے سر نہ جھکایا تے 8 گھنٹے سر کر دیا پھر گھر آ گیا، اتنی عاجزی کدی تینوں رب دے سامنے پیدا ہوئی جڑی اپنے افسر دے سامنے جڑیاں تو عاجزیاں کرنا، یہ انگریز غلامی دے گیا، اور ایک پتہ نہیں کدوں تک یہ غلامی چلنی، ہاں جی کدوں تک یہ غلامیاں چلنی، نہ تھا جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افغندہ ناب، کیوں جی اقبال کہنا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، انہاں دے شیراں دے دند ڈھہ پاؤندے، انہاں دی آن یکے اندر سجود ہی در قیام، کاروبارش چون صلاتے بے امام،
کہندا اس قوم دی امامت ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے چ ہوندا ایک رکوع وچ ہوندا اے انہاں دا جناب انگریز انہاں نوں دیا گیا ملازمت دی قسمہ کہتا نماز پڑھتا ہے کہتا میرا بابا پڑھتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا یہی گل ہے بس سارے پاس واپس آؤ حضور دے دین دی طرف حضور نے کی فرمایا جی میں آج تانوں نسخہ حضور جڑیاں بیماریاں دسیاں میرے آقا نے پھر علاج بھی دسن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سمیت رسول اللہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا حضور نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو یہ لمبی تفصیل ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا آتا انہوں نے بے عینہ کی سمجھانی بے عینہ حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ کھیتی باڑی کرنے لگو کاروبار کوٹھی پلازہ بار اندر جناب پراپرٹی یہ حضور نے فرمایا تم کھیتی باڑی پر اور اپنی کمائی پر راضی ہو جاؤ اور جہاد تم چھوڑ دو توجہ نہ سننا بھائی اے ساڑھے تے پوری امت تے ذلت کیوں آئی کھڑی حضور نے فرمایا وترکتم الجہاد کمانڈ نے لگ پاؤ بے عینہ شروع کر دو اے سود دیاں قسمان بے عینہ سود دی قسم ہے اے سارے ناجائز کاروبار شروع کر دو کمانے شروع کر دو پھر تم جہاد چھڑ دے پھر کی ہوئے گا سلط اللہ علیکم ذلن اللہ تو آڑے تے ایسی ذلت مسلط کرے گا لا ینزع وہ کدی بھی ختم نہیں کرے گا کدی بھی ختم نہیں کرے گا پوری دنیا پاکستان نو قرض دے دے کیوں جی امریکہ سعودی عرب نال جا کے کھڑا ہو گیا ذلت ختم ہو گئی غزا دے مسلمانوں دا بیت المقدس واپس آ گیا ٹرمپ انہوں نے جا کے ٹرمپ نو 2.5 ارب دے تحفے دیتے تے وہ ٹرمپ انہیں پھر بیت المقدس واپس آ گیا مصر دیاں 7,000 مسلمان شہید ہو گئے واپس آ گئے کی ہویا کچھ بھی نہیں فرمایا اللہ تمہاری ذلت کبھی بھی ختم نہیں کرے گا لا ینزع دی ہوا ضمیر اللہ دی طرف لوٹ کیوں جی اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا تمہاری ذلت کیسے ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے اللہ تمہاری ذلت ختم نہیں کرے لاؤ جی فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند شاہ یہ حضور نے بیماریاں دسیاں تے نال علاج بھی دسیا علاج کوئی امت دا اتنے جان دا وہ دین دی طرف واپس آؤ تے دین دا تسی نہ 11,000 وولٹ دا کرنٹ پیندا او چھڈو جی اے مولوی ایویں لگے رہا اے مولوی ایویں لگے رہا لاؤ جی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع حضور نے فرمایا جاہلیت کی ہر چیز آج میں اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ کر ڈالا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع حضور نے فرمایا آج میں اپنے دونوں پاؤں کے نیچے جاہلیت کی ہر چیز کو مسل کے جا رہا ہوں وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ مِّن دِمَاءِ نَادِمَ بْنُ الرَّبِيعَةِ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْدِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ حضور نے فرمایا جاہلیت کے سارے قتل کے معاملات آج میں ختم کر کے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کیوں جی ربیعہ ان کو حذیل نے قتل کر دیا تھا وہ دودھ پینے کے لیے وہاں گئے تھے آج میں ان کو معاف کر رہا ہوں وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ میں آج جاہلیت کا سود سارا ختم کر رہا ہوں وَأَوَّلُ رِبًا أَدَوْ رِبَانَ رِبَا عَبَّاسُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ اور میں سب سے پہلے میں اپنے چچا جان حضرت عباس کا سود ختم کر رہا ہوں آج کے بعد سودی کاروبار بند کیوں جی فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ کیوں جی فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے عورتوں کے بارے میں تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے اور یہ اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں ہاں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو شمع محفل بنا کر اور پان مثالیں بیچنے کے لیے اور جناب ٹی وی چلانے کے لیے عورتوں کو بٹھا کر دیا عورتوں کے حقوق ہیں عورتوں کے حقوق وہ ہیں جو میرے آقا مولا نے عورتوں کو دیے کیوں جی وہ حقوق ہیں جو رسول اللہ نے دیے کیوں جی وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ کیوں جی اللہ یوتین فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج حضور نے فرمایا عورتوں پر تمہارے حقوق کیا ہیں وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ کہ جن لوگوں کو تم ناپسند کرتے ہو گھر میں آنا عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ تمہاری عدم موجودگی میں وہ تمہارے گھر میں آئے یہ میرے چاچے نہ ظاہر شوہر دی لڑائی ہو گئی کہ وہ کہنا ہے تیرا چاچا نہیں ہے انہوں نے کہا آئے گا حضور نے فرمایا نہیں شوہر دی گل مننی پینی اپنے چاچے نو گھر بٹھاؤ اتنے جا کے مل شوہر نے کیوں تو اپنا گھر برباد کرنا ہاں حضور نے فرمایا یہ فرمایا اگر وہ نافرمانی کریں تو پھر حضور نے فرمایا
ولا ہنہ علیکم، اور ان کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے، رزقہن و کسوتہن بالمعروف۔ فرمایا جیو جا دستور چل رہے ہوئے، جیو جا زمانہ ہوئے، اپنی زنانیاں کپڑے بھی ہو جائے دینے تے روٹی بھی ہو جائے دینے۔ لو جی کیا ہے گل، وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے سامنے اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے آگے پیچھے نہ ہونا، گمراہ کبھی نہیں ہوگا۔ آگے ہون سنو پھر آگے کی فرمایا، میں اصل تے ختم نبوت تے لے آ رہے سی گل، یہ سارا خطبہ میں پچھو تاں پڑھا، ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم۔ یہ تاجدار ختم نبوت۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔